السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی اٹک۔ اور رات کا اندھیرا ہے، ٹائم تقریباً 10 بجے کا ہو چکا ہے۔ SV727 ہماری فلائٹ ہے عمرے کے لیے، اور پاکستان میں یہ 18واں اور سعودیہ میں کل 19واں روزہ ہوگا، جس میں ہمیں عمرہ کرنے کی سعادت نصیب ہوگی، اور اس کے ساتھ انشاءاللہ 20ویں روزے کو صحن حرم میں اعتکاف کی بھی۔ یہ ایئرپورٹ ہم پہنچ چکے ہیں۔ ایئرپورٹ پر جو ڈراپ لائن ہے، اس لائن میں اگر آپ اپنی گاڑی پارک کر لیں تو وہاں سے آپ کو یہ سہولت ہے کہ آپ کو اوور برج پر سے سامان نہیں گھسیٹنا پڑتا، اور ڈائریکٹ گاڑی سے ڈگی سے سامان نکالیں، ٹرالی کریں اور ڈپارچر لاؤنج میں پہنچ جائیں۔ ڈراپ لائن کا ایک ڈرا بیک بس یہ ہے کہ گاڑی وہاں آپ کو 10 منٹ سے زیادہ پارک کرنے نہیں دیتے، بٹ 10 منٹ انف ہوتے ہیں۔ آپ آرام سے 10 منٹ میں اپنا سامان ٹرالی کریں اور ڈپارچر لاؤنج میں پہنچ جائیں۔ تو یہ ہماری گاڑی جو ہے یہ بھی پہنچ چکی ہے۔ اب احمد اسے پارک کرنے کی کوئی جگہ ڈھونڈ رہا ہے، اور بس ٹرالی ہوگی، سامان ہوگا، اور یہ لوگ تو یہاں پہلے سے ہی موجود ہیں۔ تو ڈراپ لائن میں یہ فائدہ ہے کہ آپ کو بہت پیدل نہیں چلنا پڑتا، برج سے نہیں گزرنا پڑتا۔ یہ جناب ڈپارچر لاؤنج میں انٹری ہو گئی ہوئی ہے۔ ہمارے حاجی آپ دیکھ رہے ہیں سب قطار میں کھڑے ہیں۔ یہاں پر پاسپورٹ چیک ہوتا ہے اور آپ کا ویزا چیک ہوتا ہے، تو یہ چیزیں ساری ہاتھ میں رکھنی پڑتی ہیں، اس کے بعد ہی انٹری ہوتی ہے۔ انٹری ہونے کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ کے جو لگیج ہوتا ہے اس کو بیلٹوں پر سے گزارا جاتا ہے، ایون کہ اگر آپ نے شوز پہن رکھے ہیں تو وہ بھی اتار کر اس پر رکھے جاتے ہیں اور یہاں چیک ہوتی ہے۔ یہ دوسرا کاؤنٹر ہے، یہاں سے آپ کا جو لگیج ہے اس کو ٹوکن لگتا ہے اور وہ جہاز میں چلا جاتا ہے۔ یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ حاجی ہمارے یہاں کھڑے ہوئے اپنا لگیج کلیئر کروا رہے ہیں، اور یہ سخت دل دھڑکنے کا مقام ہوتا ہے، جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے بھی۔ اگر وزن ذرا بھی زیادہ ہو جائے تو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ یہ لاسٹ کاؤنٹر ہے، اس کاؤنٹر پر آپ کے پاسپورٹ پر سٹیمپ لگتی ہے اور آپ کو بورڈنگ کارڈ ایشو ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا ٹکٹ، ویزا اور پاسپورٹ اپنے بیگ میں کر لینا ہوتا ہے، صرف آپ کا بورڈنگ کارڈ باہر ہونا چاہیے۔ اس پروسیجر سے گزرنے کے بعد ہم حاجیوں کو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں ایک لاسٹ چیکنگ پھر چل رہی ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ جناب الحمدللہ کہ ہمیں بورڈنگ کارڈ مل گیا ہوا ہے، اور اب ہم خرامہ جا رہے ہیں پیسنجر لاؤنج کی طرف۔ اب وہ گھڑی آتی ہے جس میں آپ نے وضو کرنا ہوتا ہے، نفل پڑھنے ہوتے ہیں اور احرام کی نیت کرنی ہوتی ہے۔ ابھی ہم پیسنجر لاؤنج میں پہنچیں گے، اور یہ ایکسکلیٹرز ان کے چڑھنے اور اترنے کی پریکٹس پاکستان سے ہی کر لینی چاہیے، کیونکہ یہاں سعودیہ میں بہت سی خواتین ان پوری طرح گرتی اور زخمی ہو جاتی۔ اس کے چڑھنے کی صرف ایک احتیاط ہے کہ یہ جس جگہ سے جوائنٹ ہو رہا ہوتا ہے، یعنی اس کے جوڑ پر پاؤں نہ رکھا جائے اور اس کی پٹی پر ہاتھ رکھ کر دیر نہ کی جائے۔ جس گھڑی میں آپ پٹی پر ہاتھ رکھیں اسی گھڑی میں اپنا قدم اٹھا لیں، اور قدم اٹھا کر آپ اس ایکسلیٹر پر رکھ دیں تو انشاءاللہ کبھی نہیں گریں گی۔ یہ حاجی ہمارے احرام باندھ چکے ہیں، اور رفیق صاحب جینٹس کو کچھ پراپر گائیڈنس دے رہے ہیں احرام کی پابندی کے متعلق اور عمرے کے کرنے کے طریقے کے متعلق۔ کچھ مختصر سا بریف ہے، ورنہ عمرہ اگر یہ رفیق صاحب کے ساتھ رہیں گے تو سارے انشاءاللہ اکٹھے ہی عمرہ کریں گے، اور ظاہر ہے کہ کوئی آپ کو بتانے والا ساتھ ہو تو آپ کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں ہوتی۔ اور میں بھی بار بار یہی ایڈوائز کرتی ہوں کہ اگر آپ گروپ کے ساتھ عمرے کے لیے جائیں تو خدارہ گروپ لیڈر کے ساتھ رہیں، نہ خود پریشان ہوں اور نہ ہی گروپ لیڈر کو پریشان کریں۔ جی، خواتین نے بھی احرام باندھ لیا ہوا ہے، اور خواتین کی پابندیاں ذرا تھوڑی زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ بال وغیرہ کی پابندی ہوتی ہے، چہرے پر کپڑا نہ لگنے کی پابندی ہوتی ہے۔ احرام باندھ لینے کے بعد کسی قسم کا کلپ یا پن وغیرہ لگانا درست نہیں ہوتا، اس لیے۔ اور چونکہ بہت زیادہ تر خواتین کو ذرا عمر کی زیادہ ہوتی ہیں، بہت ساری دفعہ بات کو سمجھانا پڑتا ہے، اس لیے یہ سیشن ہمیشہ تھوڑا سا لمبا ہو جاتا ہے۔ جب آپ احرام باندھ لیں اور عمرے کی نیت کر لیں اور تلبیہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ خوشبو نہیں لگا سکتے۔ لیکن آپ نے گھر سے احرام پہنا ہوا ہے اور ابھی عمرے کی نیت نہیں کی، احرام کی نیت نہیں کی، تو ابھی پابندی شروع نہیں ہوئی ہے، اور احرام کی نیت کرنے سے پہلے خوشبو لگائی جا سکتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عمرے کا احرام باندھا تو میں نے آپ کے سر میں خوشبو لگائی، اور اتنی لگائی کہ وہ ظاہر ہونے لگی۔ تو یعنی عمرے کا احرام باندھ کر خوشبو لگائی جا سکتی ہے، لیکن عمرے کی نیت کرنے کے بعد خوشبو نہیں لگائی جا سکتی، اور خوشبو ضرور لگانی چاہیے، کیونکہ صحن حرم میں سخت رش ہوتا ہے اور ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، عجیب سا سمیلی ہو جاتا ہے بندہ اگر کوئی اچھی سی
خوشبو اس نے نہ استعمال کی ہو. اور اللہ جمیل و یحب الجمال، جب یہ خوشبو آپ اس نیت سے لگائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خوش ہوگا تو یقیناً یہ عمل ثواب بھی ہو جائے گا. خواتین بھی خوشبو کا استعمال کر سکتی ہیں، لیکن خواتین کی خوشبو ہلکی ہونی چاہیے، پھیلنے والی نہ ہو، ظاہر ہونے والی خوشبو ہو، جیسے کہ وہ مہندی وغیرہ یا کسی قسم کا ہلکا سا اسپرے جو ہے وہ استعمال کر سکتی ہیں. جی ہاں، یہ فتویٰ بھی اب آ چکا ہے، اس سے رجوع کیا جا چکا ہے. اسپرے سینٹ کو یوز کیا جا سکتا ہے اگرچہ آپ حالت احرام میں ہونے والے ہوں، یعنی احرام کی نیت کرنے سے پہلے اگر خوشبو میں آپ اسپرے سینٹ بھی یوز کرنا چاہیں تو آپ اس کو کر سکتے ہیں. احرام باندھنے کے بعد حاجی کا ترانہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، بہت ہی خوبصورت بامعنی اور مختصر کلمہ ہے، اور اللہ کریم ہم سب کو بار بار ادا کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. میں یہ ویڈیو سٹیپ بائی سٹیپ بنا رہی ہوں. وہ لوگ جو پہلی بار ایئرپورٹ پر جاتے ہیں گھبراتے اور پریشان ہوتے ہیں، اگر آپ اس ویڈیو کو تسلی سے دیکھ لیں گے تو آپ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ ایئرپورٹ پر جا سکیں گے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ نے کس وقت کون سا ڈاکومنٹ اپنے پاس رکھنا ہے اور آپ نے کس وقت کیا پڑھنا ہے. سیکھ جائیں گے تو ہمیشہ آسانی میں رہیں گے. چونکہ رمضان ہے، کھایا پیا یوں بھی کچھ جاتا نہیں، اور گھر سے نکلنا ہو تو بھوک بالکل ختم ہو جاتی ہے. اس لیے ہم بھی تقریباً کچھ ہی کھا کر نکلے تھے. اب سب کاموں سے فارغ ہو گئے ہیں، بھوک چمکی ہے. فرا نے آج سیدۃ النساء کی نیاز دلوائی تھی، پلاؤ بنایا تھا شاندار، تو بس اس وقت وہ کھا رہے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے بورڈنگ پاس، اور اس وقت ہم جو ہیں وہ پیسیج میں ہیں، یعنی وہ پیسیج جو کہ جہاز کے اندر لے کر جائے گا. ہم اس وقت اس پیسیج میں چل رہے ہیں، اور رمضان کا مہینہ ہے. کیا شان ہے کہ یہاں ہر ایک کے منہ سے لبیک کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اور حاجی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے حالت احرام میں جہاز کے اندر داخل ہو رہے ہیں. سفر عمرہ یوں بھی خوبصورت ترین سفر ہوتا ہے، لیکن یہ رمضان میں اور خوبصورت ہو جاتا ہے. اور یہ دیکھیں جناب کس قدر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی آسانی فرمائی کہ اس بوئنگ 727 میں جو میری سیٹ تھی وہ علیحدہ تھی، رفیق صاحب کی سیٹ علیحدہ تھی. وہ الگ دو مردوں کے بیچ میں تھے، میں الگ دو مردوں کے بیچ میں تھی. ہم دونوں ہی اٹھ کر کارنر پر کھڑے ہو گئے کہ ہمیں کوئی پراپر ارینجمنٹ کر کے دیں. تو پھر ہماری سیٹس پر انہوں نے اور لوگوں کو بٹھایا، اور مجھے اور رفیق صاحب کو جو سیٹس الاٹ کی گئیں وہ غالباً 62 اور 63 تھیں. اور یہ سیٹس آپ کو شاید ابھی دیکھنے سے سمجھ آئیں کہ یہ سیٹس جو ہیں یہ ایمرجنسی گیٹ کے ساتھ ہیں. ایمرجنسی گیٹ جہاز میں جہاں ہوتا ہے اس کے آگے جگہ بالکل خالی ہوتی ہے، اور یہ سیٹس اسپیشلی پیسے دے کر بکنگ کروائی جاتی ہے. ان کے تھوڑے سے زیادہ پیمنٹ لی جاتی ہے اگر کوئی اسپیشل ان پر بیٹھنا چاہے تو، کیونکہ ان کے آگے اتنی جگہ خالی ہوتی ہے کہ آپ اٹھ کے چل بھی سکتے ہیں اور ٹانگیں بھی پھیلا سکتے ہیں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی ہمارے لیے کر دی کہ جس 5 گھنٹے کے سفر میں ہم نہ صرف اب اپنی ٹانگوں کو آسانی سے پھیلا سکیں گے، بلکہ اٹھ کر اگر چلنا چاہیں گے تو کچھ دیر اٹھ کر واک بھی کر لیں گے. اتنا اچھا کھلا ایریا جو ہے یہ اللہ نے ہمارے لیے مینج کر دیا. میں اور رفیق صاحب 22 سال پہلے کی باتوں کو یاد کر رہے ہیں کہ یہ سب ہمارے لیے کیسا خواب تھا. سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہم جن باتوں کو. ہم خود کسی کے ساتھ آئے 2 دفعہ ہم خود کسی کے ساتھ آئے تھے. آج اللہ نے اپنی مہربانی سے ہمیں اتنا کھڑا فرما دیا کہ ہم لوگ ہمارے ساتھ آتے ہیں الحمدللہ. اور یہ جناب ہم جدہ ایئرپورٹ پر لینڈ کر چکے ہیں. آپ میرا سراندو دیکھ رہے ہیں جو میرے ہینڈ کیری کے ساتھ لگا ہوا ہے، کیونکہ یہ جو ہمارا نیک پلو ہے یہ ہمیں اعتکاف میں ضرورت پڑے گا. اور اچھا خاصا لمبا سا ایک پروسیجر ہے یہاں بھی جس سے آپ گزرتے ہیں. یہ خواتین شوق میں جہاز دیکھ کر بچوں کی طرح خوش ہو رہی ہیں اور اس کی تصویریں بنا رہی ہیں. ابھی آگے ہمیں امیگریشن سے گزرنا پڑے گا، پھر دوبارہ سے ہمارے پاسپورٹس چیک ہوں گے، ان پہ سٹیمپ لگے گی، اور اس کے بعد باہر گاڑیاں کھڑی ہوں گی اور ہم گاڑیوں میں بیٹھ کر ہوٹل پہنچیں گے. ہوٹل سے عمرہ کے لیے نکلیں گے انشاءاللہ تعالی. روزہ بھی ہوگا اور گرمی ہوگی، جمعہ ہوگا، بہت کچھ ہوگا. بس آپ کی دعائیں ہوں گی تو اللہ کریم صاحب آسان فرمائیں گے. احرام باندھا ہوا ہوتا ہے تو پھر ہر شخص کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جلد از جلد احرام کی پابندی سے آزاد ہو لیا جائے. یہاں سعودی گورنمنٹ نے جو ہے وہ موونگ پیسیجز لگائے ہوئے ہیں، اور خواتین نے ان کو دیکھا تو بڑی خوشی کے ساتھ ان پر کھڑی ہو گئی اور ان سے موو کرتی ہوئی. ان کو بڑا اچھا لگا چلنا. تو یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں بڑے بڑے لوگوں کی زندگی میں کو بھی خوشگوار بناتی ہیں. بس ہم اب انشاءاللہ اپنے لاسٹ پروگرام پر ہیں. آپ سمجھیں کہ جتنے مرحلے تھے یہ آنے کے سب طے ہوئے. بڑا مرحلہ گھر سے ایئرپورٹ تھا، ایئرپورٹ سے سامان کی چیکنگ کے بعد جہاز میں سیٹ ان ہونا تھا، اس کے بعد جدہ ایئرپورٹ سے دوبارہ کسٹم کے پروسیس سے گزرنا تھا، امیگریشن کے پروسیس سے، اور لاسٹ میں آپ کو گاڑی میں بیٹھ کر مکے میں پہنچنا تھا. الحمدللہ
کہ یہ سارے پروسیس سٹیپ بائی سٹیپ بڑے عمدگی سے طے ہو گئے ہیں، اور اب انشاءاللہ عمرے کا مرحلہ ہے جو انشاءاللہ اعتکاف کے متعلق ہوگی کہ ہمیں کہاں جگہ ملی، کون سی جگہ بہترین تھی، اور اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے وہ کون سی غیر ضروری تیاریاں ہیں جو آپ کو کرنی پڑتی ہیں۔ ویڈیو دیکھتے رہیے، سیکھتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔